کے غمخوار ہے علماء دیوبند، آقا کے وفادار ہے علماء دیوبند، اسلام کے غمخوار ہے علماء دیوبند۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله الذي أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا سلاما، قال سلام فما لبث أن جاء بعجل حنيذ. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البخاري والمسلم. وعن أبي سعيد رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل المؤمن والإيمان كمثل الفرس في آخيته يجول ثم يرجع إلى آخيته، وإن المؤمن يسحب ثم يرجع إلى الإيمان. فأطعموا طعامكم الأتقياء وأولوا معروفكم المؤمنين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. رواه البيهقي. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. میرے محترم بزرگ اور دوستو، کھانے کا، پینے کا، کھانے اور پانی کی قدردانی کا تذکرہ کیا گیا. چونکہ میں سوچ رہا ہوں کہ مسلمانوں کو میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری شریعت اور تمام چیزوں کو بیان کر کے گئے ہیں. ان میں سے ایک چیز مہمان نوازی بھی ہے. غیر مسلمین بھی مہمان نوازی کرتے ہیں، مسلمان بھی، مرد بھی، عورت بھی، غریب بھی، مالدار بھی، شہری بھی، دیہاتی بھی، عالم بھی، غیر عالم بھی، سارے کے سارے لوگ مہمان نوازی کرتے ہیں. تو میں نے سوچا کہ مہمان نوازی کے جو آداب ہیں، مہمان نوازی کی جو فضیلت ہے، اور مہمان نوازی کے بارے میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احادیث بیان فرمائے، میں سوچا کہ وہ باتیں بھی آپ کے سامنے آنی چاہیے، تاکہ بہت سارے لوگ جو مہمان نوازی سے کتراتے ہیں اور گھبراتے ہیں، ان کی گھبراہٹ دور ہو جائے. اس کے لیے میں نے جو آیت کریمہ پڑھی، لقد جاءت رسلنا ابراہیم بالبشرى، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے خوشخبری سنانے کے لیے آئے تھے کہ حضرت حاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تو اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، لیکن دوسری بیوی حضرت سارہ سے بوڑھی ہونے تک کوئی اولاد نہیں تھی. تو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی کہ اے فرشتوں، جا کر یہ خوشخبری سنا دو کہ جس طرح ایک بیوی سے اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے، جس سے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی خاندان کے اندر مبعوث ہوئے، اور دوسری بیوی کے بارے میں جو بڑھاپا کے حد میں پہنچ گئی، اس عمر میں میاں بیوی دونوں کے دونوں بوڑھا اور بوڑھی ہو چکے، اس عمر میں اولاد نہیں ہوتی ہے، لیکن اے فرشتوں، جا کر کے آپ ان کو خوشخبری سنا دیجئے. چنانچہ خوشخبری سنائے تو ابراہیم علیہ السلام کا جواب دیے، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ، اور تھوڑی دیر کے اندر بھنا ہوا بچھڑے کا گوشت فرشتوں کے سامنے پیش کی. لیکن فرشتے چونکہ کھاتے پیتے نہیں ہیں، تو ان کے ہاتھ جب نہیں پہنچے، فأوجس منہم خیفہ، ابراہیم علیہ السلام اپنے دل کے اندر ڈر محسوس کیے، کہیں یہ دشمن تو نہیں ہے. یعنی پہلے شرافت کا زمانہ تھا کہ جو لوگ دشمنی کرتے تھے وہ کھانا نہیں کھاتے تھے، کہ کھانا کھا کر کے ہم اس کو نقصان نہیں پہنچائیں گے، یہ شرافت کا زمانہ تھا.
اب تو خباثت کا زمانہ آ چکا کہ دوستی عام طور پر لوگ دوست ہی دوست کو گولی مارتے ہیں. یہ خباثت کا، برائی کا، احسان فراموشی کا، غداری کا دور آ چکا ہے. ورنہ پہلے زمانے کے اندر جو جس کا نمک کھاتا کبھی بھی نمک حرامی نہیں کرتا، وفاداری ہی نبھاتا، بے وفائی نہیں کرتا تھا. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کو فرشتوں نے کہا کہ ہم تو فرشتے ہیں، پھر اطمینان ہوا. اور جو واقعہ ہوا تو ابراہیم علیہ السلام کی بیوی انہوں نے کہا کہ اس عمر میں، تو فرمایا کہ ہاں اللہ کا امر ایسا ہی ہے. چنانچہ اس سے حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے اور اسی سے پھر بنی اسرائیل کی نسل چلی. اور اسی لیے یہودی لوگ دشمنی رکھتے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہمارے خاندان میں کیوں نہیں ہوئے. بہرحال اس آیت کریمہ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کی سنت بیان کی گئی کہ جس طرح حج، عمرہ، ختنہ، قربانی یہ ابراہیم علیہ السلام کی شریعت ہے اور وہ امت محمدیہ کے اندر باقی ہے، اسی طرح سب سے بڑے مہمان نواز اور سب سے بڑے میزبانی کرنے والے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. نہ ان سے پہلے کسی نے اس طرح کی مہمان نوازی کیا ہے اور نہ ان کے بعد کسی نے اس طرح کیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہمان نوازی کرتے تھے اور عرب کے اندر اگرچہ بہت ساری برائیاں تھیں لیکن مہمان نوازی کے اندر آگے تھے کہ ایک مہمان کے چلتے پورے کے پورے اونٹ ذبح کر دیا کرتے تھے. یہ عربوں کا جگر اور گردہ تھا، حوصلہ تھا. تو ابراہیم علیہ السلام بغیر مہمان کے تو کھانا ہی نہیں کھایا کرتے تھے. ان کی عادت تھی کہ تینوں وقت جب بھی کھانا ہو، جب تک کہ باہر کا کوئی مسافر مہمان نہ آئے کھانا کھاتے ہی نہیں تھے. چنانچہ ایک مرتبہ تلاش کرتے کرتے ایک غیر مسلم آیا اور کھانا کھانے لگا. اس نے اللہ کا نام نہیں لیا بلکہ غیر اللہ کا نام، بت کا نام لیا. ابراہیم علیہ السلام غصہ ہوئے اور اس کو ہٹا دیے کہ چل ہٹ، اللہ جو نعمت دیتا ہے تم اللہ کا نام لے کر کے کھانا نہیں کھاتا، بت کا نام لے کر کے کھاتا ہے. اس کو اٹھا دیے دسترخوان سے. اللہ تعالیٰ وہی بھیجے کہ اے ابراہیم، اس کو میں 70 سال سے کھانا کھلا رہا ہوں کفر کی حالت میں، اور ایک دن یہ تمہارے دسترخوان پر گیا اور تم نے اس کو اٹھا دیا. اب ابراہیم علیہ السلام کو گھبراہٹ ہوئی، فوراً تلاش کیے، جا کر کے لائے اور کہے چلو کھانا کھاؤ. تو اس آدمی نے کہا کہ اے ابراہیم علیہ السلام، جب تک کہ ابھی تو آپ بھگا دیے تھے، مجھے کھانا نہیں کھلا رہے تھے اور اب ہمیں زبردستی کھانا کھلا رہے ہیں. جب تک کہ پوری بات نہیں بتائیں گے کہ اٹھائے کیوں اور اب بلائے کیوں ضد کر رہے ہیں، تب تک کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا. ابراہیم علیہ السلام بتائے کہ دیکھو مجھے غیرت آ گئی کہ تم اللہ کا نام نہیں لیے اور کفر کا نام لے کر کھائے، اس لیے مجھے غصہ سے میں نے بھگا دیا. لیکن اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں اس بندے کو اتنے سال سے کفر کی حالت میں کھلا رہا ہوں، جا کر کے بلاؤ. تو اس بندے کے دل میں احساس ہوا کہ جو اللہ اتنا مہربان ہو کہ کفر اور بغاوت کی حالت میں، نافرمانی کی حالت میں مجھے کھانا کھلاتا ہے، میں ایمان قبول کرتا ہوں. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاتھ پر اس نے اسلام کو قبول کر لیا. تو بہرحال ابراہیم علیہ السلام کی سنت تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ہیں وہ بغیر مہمان کے کھانا کھایا ہی نہیں کرتے تھے. یہ ان کی عادت شریفہ تھی، مہمان نوازی. بہرحال یہ سنت ہے. اور جیسا کہ بخاری اور مسلم دونوں کتاب کے حوالے سے میں نے یہ حدیث پڑھی کہ اللہ کے نبی فرمائے من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ، کہ جو آدمی اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے، اپنے مہمان کی خاطرداری کرے. اب یہاں پر ایک بات سمجھ لیجیے، شاید بعد میں بھول جاؤں، کہ مہمان کہتے ہیں کس کو؟ مہمان کہتے ہیں کس کو؟ حضرت شیخ الحدیث مولانا یونس صاحب جونپوری رحمۃ اللہ علیہ، جو اپنے وقت کے سب سے بڑے محدث مانے جاتے تھے، جن کا 4-5 سال قبل انتقال ہوا، جن سے میں نے بخاری، مسلم، موطا امام محمد 3 کتاب پڑھی ہے.
انہوں نے فرمایا کہ مہمان اس کو کہتے ہیں جو تمہاری زیارت کے واسطے، تم سے ملاقات کے واسطے تمہارے گھر آئے، وہ مہمان کہلاتا ہے۔ یہ عام کتابوں میں یہ بات نہیں ملے گی، یہ بڑوں کی بات ہے۔ جو آپ سے ملاقات کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے، آپ سے دل بہلانے کے لیے، رشتہ داری کی بنیاد پر، دوستی کی بنیاد پر، اسلامی محبت کی بنیاد پر، ایمانی رشتہ کی بنیاد پر جو آپ سے ملنے آئے، وہ آپ کا مہمان ہے۔ یہ آپ کی اس کی تعظیم و تکریم کرنا۔ اللہ کے نبی فرمائے کہ جو اللہ پر، آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے۔ اب اس حدیث کا یہ مطلب نہیں ہوگا کہ اگر نعوذ باللہ کوئی آدمی بڑا بخیل، بڑا بے شرم اور بڑا تنگ دل، بڑا کنجوس ہو اور مہمان کی خاطرداری نہ کرے تو کیا وہ مسلمان نہیں رہے گا؟ حدیث میں تو ہے کہ جو آدمی آخرت پر، اللہ پر ایمان رکھتا ہو تو چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے۔ تو کیا نعوذ باللہ جو آدمی تنگ دل ہو، خاص کر کے ایسے گھرانے کے لوگ جو بالکل ٹھٹ کلاس کے ہوں اور وہ جانتے ہی نہ ہوں، تو ایسے لوگوں کی مہمان نوازی کرنا بڑی بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ تو کیا وہ ایمان والے نہیں ہیں؟ نہیں، ایمان والے وہ لوگ بھی ہیں، بلکہ اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جس کے دل کے اندر ایمان مکمل ہوگا، جس کے دل کے اندر ایمان کمپلیٹ ہوگا، جس کے دل کے اندر ایمان پورے اپنے اثر و رسوخ کے ساتھ داخل ہوگا، وہ ضرور مہمان کی مہمان نوازی کرے گا، مہمان نوازی سے کبھی وہ گھبرائے گا نہیں۔ جیسے کہ مثال کے طور پر آپ کا بیٹا ہے 2-3 اور آپ یہ کہ کیا ہے کوئی بیٹا بدماش ہے تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بیٹا یہ کام کر لو، اگر تو میرا بیٹا ہے تو تو یہ کام ضرور کرے گا۔ تو کیا نعوذ باللہ اگر وہ کام نہ کر دے تو کیا دوسرے کا بیٹا ہو جائے گا؟ نہیں، بیٹا تو آپ ہی کا رہے گا، لیکن وہ فرمان بردار بیٹا نہیں رہے گا۔ اسی طرح اس حدیث کا مطلب یہ ہے کہ جو ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخرت پر تو اس کو یہ کام ضرور کرنا چاہیے۔ مکمل ایمان والا وہی ہے جو صفات بیان کی گئی ایمان کی، ان میں سے ایک صفت یہ بھی ہے مومن کامل کی، کمپلیٹ اسلام اور ایمان رکھنے والے کی ایک پہچان یہ بھی ہے کہ وہ مہمان نوازی کرتا ہے۔ اب یہ دیکھیے، مہمان نوازی کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل قورمہ بریانی اور لمبا چوڑا قرض میں پھنس جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں غیر مسلم مہمان ہوا، صرف دودھ پلا دیے۔ حضرت انشاءاللہ اس ہفتے تو وہ حدیث بیان نہیں ہوگی، اگلے ہفتہ ذرا وقت پر آئیے گا اور 1 سے لے کر کے 10 مسلمان تک مہمان نوازی کرنے کی کیا فضیلت ہے۔ حدیث مسلسل بالضیافت اس کو کہتے ہیں، یعنی اللہ کے رسول جب اس حدیث کو بیان کر رہے تھے تو پہلے حضرت علی کو کھجور اور پانی پلائے، پھر یہ حدیث بیان کیے، پھر وہ حدیث بیان کیے حضرت حسن سے تو وہ بھی پہلے کھجور اور پانی پلائے۔ ہم لوگوں کے شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ جب حدیث پڑھائے تو وہ بھی زمزم پلائے تھے اور کھجور کھلائے تھے۔ اسی طریقے سے یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جس حدیث پر ہنسنا ہے محدثین ہنستے ہیں، جس حدیث پر مصافحہ کرنا ہے مصافحہ کرتے ہیں، جس حدیث میں سورہ صف پڑھنے کا بیان ہے سورہ صف پڑھتے ہیں، جس حدیث میں کھجور اور پانی کا تذکرہ ہے ابھی بھی ہر سال سہارنپور، ندوہ ہو، مظاہر العلوم ہو، دیوبند ہو یا جہاں بھی دور حدیث کی پڑھائی ہوتی ہے ان ساری جگہوں کے اندر، ان مدارس کے اندر اللہ کے نبی کی اس حدیث کو اور اس سنت کو زندہ کیا جاتا ہے۔ تو اس ہفتے یہ حدیث بیان نہیں ہو پائے گا وقت کی کمی کی وجہ سے، اگلے ہفتہ ہو پائے گا، اس ہفتہ یہ موضوع پورا نہیں ہوگا۔ تو بہرحال جس طریقے سے ہم لوگ اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ اگر تو میرا بیٹا ہے تو یہ کام کرے گا ورنہ نہیں کرے گا، یعنی فرما بردار ہونے کی علامت ہے، اسی طریقے سے مکمل ایمان والے ہونے کی پہچان یہی ہے کہ وہ مہمانوں کی مہمان نوازی ضرور کرے گا، اس کے اندر بخل اور کنجوسی نہیں کرے گا۔ اب یہ مہمان نوازی کیسی ہوگی انشاءاللہ وہ ساری باتیں آ رہی ہے۔ مہمان نوازی کیسی ہونی چاہیے، چنانچہ بخاری اور مسلم یعنی اللہ کے رسول کا دیکھیے کمال
کہ دین کی ساری باتیں، ایک بھی بات اللہ کے رسول ہمیں یتیم نہیں چھوڑے ہیں۔ آج جو مسلمانوں کے اوپر ماتم کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول پیدا ہونے سے لے کر موت تک، سونے سے لے کر کے اٹھنے تک، اور اٹھنے سے لے کر سونے تک، اور پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بال تک، تمام چیزوں کی کیا ہے سنت اور شریعت اللہ کے نبی بیان کیے، لیکن ہم لوگ غیروں کے طریقے کا فالو کرتے ہیں۔ یہ بڑے افسوس اور ڈوب مرنے کا مقام ہے کہ جس کے گھر میں قورمہ بریانی اور بہترین دیسی مرغی اور مٹن ہو، اور وہ اپنے گھر کی ان چیزوں کو چھوڑ کر کے دوسرے یہاں کی سڑی ہوئی چٹنی، نالی میں پڑے ہوئے کھانا کے پیچھے کتے کی طرح بھاگتا ہو، تو کیسے دنیا میں اس کو ذلیل سمجھیں گے؟ اسی طرح ہمارے نبی کی شریعت کو چھوڑ کر کے غیروں کے طریقے کے پیچھے بھاگتے ہوں گے، کیسے اللہ کے نبی کو دل میں تکلیف ہوتی ہوگی، اور قیامت کے دن ہم اللہ کے نبی کو کیا جواب دیں گے؟ یہ ہر آدمی کو سوچنے کی بات ہے کہ اللہ کے نبی ہمارے لیے کتنا روئے، جو کبھی بھی اپنے خاندان کے روزی روٹی کی فکر نہیں کیے۔ مرنے کی موت کے وقت بھی اللہ کے نبی یہی فرمائے کہ اللہ میری امت کا کیا ہوگا؟ اللہ تسلی دیے کہ اے نبی، میں آپ کے بعد بھی آپ کے امت کو یتیم نہیں چھوڑوں گا، آپ کی امت کے اوپر میرے کرم، میری بخشش رہے گی۔ تب جا کر اللہ کے رسول کو چین آیا کہ مرنے کے بعد بھی، مرنے کے وقت بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم گناہگاروں کے لیے سوچتے تھے۔ اللہ کے نبی کے خاندان والے تو جنتی تھے، لیکن ہم جیسے گناہگار کے بارے میں سوچتے تھے، اور آج ہم لوگ اللہ کے نبی کو صلہ اور بدلہ کیا دے رہے ہیں؟ سنت پر عمل کرنے میں شرم محسوس کر رہے ہیں۔ یہ کتنی گھٹیا پن کی بات ہے۔ تو بہرحال اللہ کی مہمان نوازی کیسے کرنا چاہیے؟ تو اللہ کے نبی فرمائے، بخاری اور مسلم دونوں کے اندر یہ حدیث موجود ہے، جائزتہ یوم و لیلۃ، کہ اس کی مہمان نوازی ایک دن اور ایک رات ہے۔ یعنی کوئی آپ سے ملنے آئے، اسپیشل ملاقات کے لیے کوئی رشتہ دار آئے، تو جو آپ کھانا کھاتے ہیں اس سے بڑھ کر کے اس کے شان کے مطابق، یہ نہیں کہ آپ کے اوپر قرضہ بھی ہو جائے، تھوڑا معمولی بات ہو تو کیا گوارا ہے، یعنی دکھلاوا پن بھی نہیں ہو، لیکن اس کے شان کے مطابق ایک دن اور ایک رات کھانے کا انتظام کرے، تینوں ٹائم، سمجھے کہ بہترین شاندار کھانا ہو جو عام دنوں سے بڑھ کر کے اچھا کھانا پکتا ہو۔ جائزتہ یوم و لیلۃ وضیافت ثلاثۃ ایام، اور ایک دن اور ایک رات کے بعد دوسرا اور تیسرا دن جو اس سے کیا ہے نارمل کھانا ہو جائے۔ پہلا دن شاندار اور ہائی کوالٹی کا کھانا ہونا چاہیے، اور دوسرے اور تیسرے دن اس سے میڈیم کلاس میں آ جانا چاہیے۔ یہ وضیافت ثلاثۃ ایام، اور مہمان نوازی تو کیا ہے 3 دن ہے۔ فما بعد ذالک فہو صدقۃ، اور یہ بھی اس میں اشارہ ہے کہ جو آدمی کسی کے یہاں مہمان بن کر کے آئے تو اس کو 3 دن سے زیادہ نہیں ٹھہرنا چاہیے، الا یہ کہ اس میزبان کو، اس گھر والے کو اس سے اتنی محبت ہو، اتنی دل لگی ہو کہ اس کے رہنے سے گھر والے کو کوئی بوجھ اور پریشانی نہ ہو، تو یہ الگ بات ہے۔ لیکن اللہ کے رسول یہ فرمائے کہ وضیافت ثلاثۃ ایام کے مہمان نوازی 3 دن تک ہے، جو بھی آئے سسرال جائے داماد تو 3 دن سے زیادہ نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ ان کو دقت ہوتی ہے۔ لیکن اللہ کے رسول یہ فرمائے فما بعد ذالک فہو صدقۃ، اگر کوئی آدمی مجبوری کی وجہ سے 3 دن سے زیادہ ٹھہر گیا اور 3 دن سے زیادہ کھلاتا ہے تو جو بھی کھلائے گا سب صدقہ میں ثواب اس کا چلا جائے گا۔ اور اس سے یہ بھی مسئلہ معلوم ہو گیا کہ اگر کوئی آدمی 3 دن سے زیادہ مہمان بن کر کے رہنا چاہتا ہو تو اس کو کہنے کا حق ہے کہ آپ چلے جائیے، 3 دن آپ کا ہو گیا۔ اسی لیے دیوبند یا سہارنپور کے مہمان خانہ کے اندر لکھا ہوا ہے کہ مہمانوں کا قیام 3 دن کرنے کی اجازت ہے، 3 دن کرنے کے بعد نہیں۔ یہ اسی حدیث کی روشنی میں یہ اعلان لکھا ہوا رہتا ہے کہ مہمان نوازی جو ہے وہ 3 دن تک ہے، کہ کسی کے آپ خاص مہمان بن کر کے جائیں تو 3 ہی دن رہیں، اور اس سے پہلے آپ تو خیر ہر آدمی کے مشغولی کا زمانہ اور بہت زیادہ
ہر آدمی یہ مشغول رہنے لگا ہے، ٹائم کسی کے پاس نہیں ہے، اب تو کوئی اتنا رہتا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی کیا ہے مجبوری پڑ جائے اور کوئی 3 دن سے زیادہ رہنا چاہے تو یہ اس کو جو بھی 3 دن سے زیادہ کھلائے گا پلائے گا اس کو صدقہ کا ثواب ملے گا۔ اور مہمان نوازی کی کیا فضیلت ہے، چنانچہ دارمی کے اندر یہ ایک روایت ہے کہ ایما مسلم ضافہ یا الاخر الحدیث کہ کوئی مسلمان آدمی مہمان ہوا اور اس کو گھر والے اور محلے کے لوگ نہیں کھلائے، اور جس کے گھر گیا اور وہ کنجوس ہے، کھلاتا نہیں ہے اور اس کے پاس اپنا پیسہ کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، تو اللہ کے نبی یہ اجازت دیے کہ اس کے مال اور کھیتی میں سے 1 دن کے بقدر چوری کر کے کھا سکتا ہے، اس میں کوئی گناہ اور حرج کی بات نہیں ہے۔ حالانکہ اسلام کے اندر چوری بڑی گناہ کی بات ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مہمان نوازی کی اہمیت اور فضیلت بیان کرنے کے لیے کہ جو آدمی مہمان ہوا اور اس کی وہ آدمی مہمانداری نہ کیا تو اس کے مال میں سے 1 دن کھانے کے بقدر چوری کر کے اس کے مال میں سے، اس کے کھیت میں سے، اس کے دکان میں سے، اس کے ہوٹل میں سے کھا سکتا ہے، اس کے اندر کوئی حرج اور کوئی گناہ کی بات نہیں ہے۔ اس سے مہمان نوازی کی اہمیت ثابت ہوتی ہے۔ اور یہ مہمان نوازی یاد رکھیے کہ ایک تو مہمان نوازی وہ ہوتی ہے کہ کوئی آپ سے ملاقات کرنے کے لیے، آپ کی زیارت کے لیے، آپ سے دل لگی کے لیے وہ آیا، وہ ایک اعلیٰ درجے کے مہمان ہوا۔ اور ایسے بھی اگر کوئی آدمی کو آپ اپنے گھر میں بلاتے ہیں، دعوت دیتے ہیں، انوائٹ کرتے ہیں، تو وہ بھی مہمان کے درجے میں شامل ہو گیا۔ اور اچھے لوگوں کو کھانے کھلانے کی کیا فضیلت ہے، اس کے بارے میں میں ایک حدیث آپ کے سامنے نقل کرتا ہوں۔ چنانچہ بیہقی کے اندر یہ حدیث ہے، اس حدیث کو ذرا غور سے سمجھیے گا، یہ حدیث بڑی اہم ہے۔ چنانچہ یہ حدیث ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے مثل المؤمن و مثل الایمان کمثل الفرس فی آخیتہ یجول ثم یرجع الی آخیتہ، کہ مومن اور ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ ایک گھوڑا اپنے کھوٹے کے اندر باندھ دیا گیا ہو، اور وہ گھوڑا رسی جتنی دور لمبی ہے اتنی دور گھوڑا چرنے کے لیے جاتا ہے، لیکن جہاں اس کو کیل باندھا گیا ہے پھر اسی کیل کے پاس واپس چلا جاتا ہے۔ یعنی جس گھوڑے کو، یا یہ دیہات کے لوگ اچھی طریقے سے جانتے ہیں، جس کو ہم لوگ اپنے دیہاتی زبان کے اندر جانور کھٹنا کہتے ہیں، کہ گائے کھٹ دیے، یعنی اس کو رسی لگا کر باندھ دیے تاکہ دوسرے کے کھیت میں جائے نہیں، دوسرے کے کھیتی کو برباد نہ کرے، اس کو بریک لگا دیتے ہیں اس رسی کے ذریعے۔ تو اسی طرح فرمائے کہ ایمان والا اور مومن جو ہے وہ ایسا ہی ہے جیسے کہ گھوڑے کو کھوٹے کے اندر اور کیل کے اندر باندھ دیا جاتا ہے، گھوڑا جتنا دور بھی جائے لیکن وہ رسی کے ذریعے واپس اسی اپنی منزل میں آ جاتا ہے اور وہیں پر قیام کرتا ہے۔ وَإِنَّ الْمُؤْمِنَ يَسْحَوْ ثُمَّ يَرْجِعُ إِلَى الْإِيمَانِ، اسی طریقے سے ایمان والا، ایمان جو اس کے دل کے اندر ہے، اللہم انی اسألک ایمانا یباشر قلبی، کہ اے اللہ میں ایسا ایمان مانگتا ہوں جو ہمارے دل کی گہرائیوں کے اندر داخل ہو جائے۔ اسی طریقے سے جس مومن کے دل کے اندر ایمان ہوگا، اس ایمان کی وجہ سے ان المؤمن یسہو، کہ مسلمان کبھی شیطانی غفلت کی وجہ سے گناہ کے اندر اور عیاشی فحاشی کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، ثم یرجع الی الایمان،
پھر وہ ایک نہ ایک دن ایمان کی طرف واپس چلا آتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہوتا ہے کہ اے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم تو اللہ کے غلام ہیں، نبی کا کلمہ پڑھے ہیں، مرنے کے بعد کیا ہوگا، قبر میں کیا ہوگا، میدان محشر میں کیا اللہ کے سامنے منہ دکھائیں گے۔ اسی طریقے سے ایمان والے کو پھر وہ ایمان اپنے ایمان کی طرف اللہ کی طرف کھینچ لیتا ہے، جس طرح گھوڑے کو یہ رسی اس کھوٹے کی طرف کھینچ لیتا ہے، اسی طریقے سے مومن کا ایمان گناہ سے جو اللہ سے دور کر دیا تھا اللہ کی طرف توبہ کے ذریعے اس کو کھینچ لیتا ہے۔ اس لیے مسلمان کو کبھی مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی نے یہ تسلی دی ایمان والوں کی کہ ایمان والوں کی یہ حالت ہے۔ اب اگلا جملہ جو آگے فرمائے فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَاءَ کہ اپنا کھانا تم متقیوں کو کھلایا کرو، جو نیک لوگ ہیں ان نیک لوگوں کو تم کھانا کھلایا کرو۔ اب یہاں پر محدثین یہ فرماتی ہیں کہ بات تو چل رہی ہے ایمان کی کہ ایمان کی مثال ایسے ہے جیسے کہ گھوڑے کی رسی کھینچ کر اس کو اپنے کیل کے پاس لے آتی ہے، اسی طریقے سے ایمان والوں کا ایمان ان کو گناہوں سے کھینچ کر اللہ کے پاس واپس لے آتی ہے۔ اللہ یہ کہ جو آدمی ایمان کی فکر ہی نہ کرے تو نعوذ باللہ، ابھی ایک مولانا پتہ نہیں مولانا تو نہیں ہوں گے داڑھی ٹوپی لگا کر کے کہ شری رام نبی ہیں، اور یہ اس طریقے سے بکواس یعنی کفریہ جملہ تو جو اللہ کے نبی فرما چکے ہیں کہ قرب قیامت ان الرجل یصبح مؤمنا ویمسی کافرا کہ صبح کو مسلمان شام کو کافر ہوگا۔ یہ الگ بات ہے کہ کفر کا دور ہے اور نعوذ باللہ مرتد بھی کثرت سے ساتھ ہو رہے ہیں، لیکن جو آدمی ایمان کی محنت سے جڑا رہتا ہے، جو بزرگوں کے ساتھ جڑا رہتا ہے، ان کے بارے میں اللہ کے نبی یہ فرمائے کہ اطعموا طعامکم الاتقیاء کہ اپنا کھانا متقی پرہیزگار نیک لوگوں کو تم کھلایا کرو۔ اب یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ اس جملے میں اور ما قبل کے جملے میں دونوں میں جوڑ ہے یا نہیں ہے؟ محدثین یہ فرماتی ہیں کہ اس جملے کے اندر اور پہلے جملے کے اندر جوڑ یہ ہے کہ جس طریقے سے ایمان والوں کی رسی، ایمان والوں کا ایمان اللہ کی طرف لے آتا ہے، ایمان کے لیے جہد مسلسل اور کنٹینیو محنت کرنی چاہیے، اسی طریقے سے جو آدمی اپنا کھانا اپنی کمائی نیک لوگوں کو کھلاتا ہو اور ان کی خدمت کرتا ہو تو ان کی برکت سے وہ دوبارہ ایمان کی طرف واپس چلا آئے گا۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کے نبی فرما رہے اس کے اندر راز کی بات، اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کھانا سے جو اس کو طاقت ملے گی، عبادت کرے گا، اس کا ثواب آپ کو ملے گا، اسی طریقے سے آپ کے لیے دعا کرے گا۔ اور یہ تجربے کی بات ہے کہ جو لوگ شروع سے جو گھرانہ علماء کے ساتھ بزرگوں کے ساتھ روابط رکھتے ہیں، جوڑ رکھتے ہیں اور ان کی خدمت کرتے ہیں، ان کے گھر کے اندر انشاءاللہ ارتداد اور کفر داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے فَأَطْعِمُوا طَعَامَكُمُ الْأَتْقِيَاءَ کہ اپنے کھانا متقیوں کو کھلایا کرو، کہ جس طریقے سے گھوڑے کی رسی وہ گھوڑے کو واپس لے آتی ہے، اسی طریقے سے تمہارا کھانا کھلانا نیک لوگوں کا، یہ اگر نعوذ باللہ کسی طریقے سے شیطانی غلبہ ہو گیا اور تم کو ایمان سے دور کر دیا، ان کی نظر عنایت کی وجہ سے تم کو دوبارہ ایمان کی طرف واپس لے چلے آئیں گے، کہ ان کے کھلانے کی وجہ سے جو عبادت ہوگی اس کو بھی تمہارا دین کا جو یہ کام کریں گے اس کے اندر بھی تمہیں نیکی کا حصہ لگے گا۔ اور ایسے یہ فرمائے وَأَوْلُوا مَعْرُوفَكُمُ الْمُؤْمِنِينَ کہ اپنی نیکی، اپنی عطا اور اپنی بخشش ہر مسلمان کو دیا کرو، عام بھی دیا کرو، کہ اگر کوئی گھر پر بھکاری بھوکا ہے تو ایسا نہیں کہ اگر کوئی داڑھی منڈے ہوا ہے اور بے پردہ عورت ہے کہ تم فاسق اور فاجر ہو تم کو نہیں دیں گے۔ یہ بھی اللہ کے نبی فرمائے کہ اپنی یہ عطا اور بخشش اور اپنی عنایت عام مسلمانوں کو بھی دیا کرو، لیکن خاص کر کے اپنے نیک اور متقی لوگوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کرو، اس کی برکت سے تمہارے ایمان کی حفاظت ہوگی
اور جن گھرانوں کے اندر اس پر عمل ہے الحمدللہ، اگرچہ میں نے دیکھا کہ ان کے لڑکے یہ انگلش کے اندر ماشاءاللہ انگلش میڈیم اسکول چلاتے ہیں، لیکن ان کا لباس، ان کی داڑھی ٹوپی، ان کی شریعت اور ان کے اندر تقوی اتنے کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے کہ جو بیان یہ قابل تقلید اور عمل کرنے کے اور نمونہ کے لائق ہیں۔ ایسے گھرانوں سے بھی مجھے تعلق ہے اور ایسے گھرانے کو بھی میں جانتا ہوں۔ اس لیے میرے دوستو، اپنے ایمان کے سلامتی کے لیے اگر یہ کام کرنا پڑے تو یہ سستا سودا ہے، یہ کرنا چاہیے۔ اور مہمان نوازی کی آداب میں سے یہ بھی ہے کہ جب آپ کسی کے یہاں مہمان ہوئے اور سب مہمان بیٹھ کر کے کھانا کھا رہے ہیں، وَإِذَا وُضِعَتِ الْمَائِدَةُ فَلَا يَقُومُ رَجُلٌ حَتَّى تُرْفَعُ الْمَائِدَةُ إِلَى آخِرِ الْحَدِيث، کہ جب دسترخوان پر آپ بھی کھا رہے ہیں اور مہمان بیٹھے ہوئے ہیں، گھر کے لوگ بیٹھے ہیں، اور تو اس کے اندر ادب یہ بیان کیا گیا مہمان کے لیے بھی، میزبان کے لیے بھی، کہ مہمان یا میزبان یا سب مل کر کے بیٹھ کے کھا رہے ہوں تو ایک آدمی بھی دسترخوان سے نہ اٹھے حتیٰ ترفع المائدہ، یہاں تک کہ دسترخوان اٹھا نہ لیا جائے، الا یہ کہ اگر آپ کو مجبوری ہو کہ استنجا کا تقاضا ہو گیا، گاڑی چھوٹ رہی ہے، بیماری ہے یا اور کوئی ایمرجنسی کام ہو گیا، تو ان کو کہہ کر کے اٹھیے کہ میرے ساتھ یہ مجبوری ہے، کیا آپ لوگ اجازت دیتے ہیں کہ میں اٹھوں، مجھے جانا ہے۔ اور اگر آپ کی خوراک کم ہے تو ایسا کیجئے کہ آپ دھیرے دھیرے کھائیے، اور جو لوگ کھانا کھا رہے ہیں وہ ان لوگوں کو مکمل پیٹ بھر کر کے کھانا کھانے دیجئے، کیونکہ اگر آپ اڑ جائیں گے تو دوسرے لوگ شرم کی وجہ سے وہ لوگ پیٹ بھر کر کے کھانا نہیں کھائیں گے، جن کی وجہ سے ان کا نقصان ہو جائے گا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکمت بیان کی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر سنت کے اندر اتنی حکمت، اتنی مصلحت، اتنی بھلائی، اتنی کامیابی چھپی ہے کہ جو بیان سے باہر کی بات ہے۔ اسی طرح گھر کے اندر بھی مہمان کے ساتھ بھی کوشش کرے کہ اگر مہمان اجنبی، اگر کوئی آدمی مہمان کی طبیعت ایسی ہو کہ ان بعض لوگوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ ساتھ کھانے سے ان کی طبیعت گھبراتی ہے اور شرم اور حجاب محسوس کرتی ہے، جیسے تھانوی رحمت اللہ علیہ کہ اگر کوئی کھانا کھلائے اور دیکھے ان کے منہ کو اور لقمہ کو تو ان کو ایک طرح کا حجاب محسوس ہوتا تھا اور ان کو طبیعت پر بوجھ پڑتی تھی اور وہ کھانا نہیں کھا سکتے تھے، اس لیے وہ اکیلا کھاتے تھے۔ کوئی نازک طبیعت کے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہر طرح کے انسان بنائے ہیں، جس طرح باغیچے میں ہر طرح کا پھول ہوتا ہے اسی طرح انسانوں میں ہر طرح کے انسان ہوتے ہیں۔ تو بہرحال اگر کوئی اس طرح کے نازک طبیعت کا ہو تو ان کو اکیلے کھلا دیجئے، لیکن اگر ساتھ مل جل کر کے کھانے والے ہوں تو اللہ کے رسول فرمائے کہ کلو جمیعا ولا تفرقوا فإن البرکۃ مع الجماعہ، کہ ساتھ مل کر کے کھانا کھایا کرو، اکیلے مت کھایا کرو، اس لیے کہ ساتھ کھانے میں برکت ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی یہاں راشن کی کمی ہو اور رزق کی تنگی ہو، ان لوگوں کو خاص کر کے اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ ایک ساتھ مل کر کے دسترخوان میں بیٹھ کر کے کھائیں، کیونکہ اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ ایک ساتھ کھانے میں برکت اترتی ہے، اور ایک ساتھ برکت اترتی ہے اور برکت کی وجہ سے ان لوگوں کا پیٹ اللہ تعالیٰ بھر دیں گے۔ اسی طرح مہمانوں کا ادب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ مان لیے کہ خاص کر کے پہلے زمانہ میں ہوٹل اور کھانے پینے کا نظم راستے وغیرہ میں نہیں ہوتا تھا، اور ابھی تو خیر بہت زیادہ انتظام ہے، لیکن اللہ کے نبی یہ ایک ادب بیان کیے کہ اگر تم کسی کے گھر مہمان جاؤ اور مہمان جانے کے بعد تمہیں بھوک لگی ہے اور وہ میزبان کہے کہ میں کھانا لاتا ہوں اور تم جھوٹ کے کہو کہ نہیں چھوڑ دیجئے کھانے کی طبیعت نہیں ہے، تو اللہ کے نبی فرمائے یہ بھی ایک جھوٹ کا شعبہ ہے کہ اندر سے تو کھانے کی خواہش ہے اور تم جھوٹ کے بول رہے ہو کہ کھانا مت لاؤ، کیونکہ حضرت اسماء بنت یزید سے مروی ہے کہ ان کے اللہ کے نبی کے پاس آئے اور یہ اللہ کے نبی فرمائے کہ کھانا پیش کروں،
تو انہوں نے کہا کہ نہیں کھانا کھانے کی خواہش نہیں ہے. تو اللہ کے نبی فرمائے لا تجتمعنا جوعا و کذبا، کہ جھوٹ کو اور بھوک کو ایک ساتھ جمع مت کرو، بلا تکلف کہہ دیا کرو کہ ہاں مجھے کھانے کی ضرورت ہے میں کھاؤں گا. اگر کھانے کی طبیعت ہونے کے باوجود اور کھانے کی خواہش ہونے کے باوجود آپ جھوٹ کے بول دیتے ہیں کہ نہیں چھوڑ دیجئے کھانے کی طبیعت نہیں ہے، تو یہ بھی جھوٹ کا ایک قسم ہے، اس سے بھی پرہیز کرنے کی ضرورت ہے. بلا تکلف کہہ دیجئے کہ ہاں مجھے کھانے کی ضرورت ہے، بھوک ہے، سفر سے آ رہا ہوں، اس میں کون سی بے عزتی کی بات ہے، یہ بھی سنت ہے. اس لیے کیا میزبان کو بھی نہیں سمجھنا چاہیے کہ آتے آتے کھائے، بلکہ وہ تو رہ گیا، اگلے ہفتہ انشاءاللہ بیان ہوگا. فما لبسا ان جاء بعجل حنیذ، کہ ابراہیم علیہ السلام کے پاس جو مہمان آئے فرشتے، تو ابراہیم علیہ السلام یہ نہیں کہے کہ جاؤ بازار سے سامان لے کر کے آؤ، بلکہ فوراً گھر کا بچڑا جو گوشت ان کے یہاں تھا اس کو بھون کر کے فوراً پیش کر دیے. قرآن کی آیت سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ اگر مہمان آئے تو یہ نہیں کہ نوکرس کو بھیجیے اور 1 گھنٹہ کے بعد اس کو کیا پلائیے، نہیں، 2-3 ہاتھ منہ دھونے کے بعد فوراً اس کے سامنے کھانا پانی پیش کیجیے. یہ قرآن سے مہمان نوازی کا ادب معلوم ہوتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے کہ 1 گھنٹہ گپ شپ کرے اور 1 گھنٹہ کے پاس ان کو کیا ہے پانی اور چائے پیش کرے، چاہے باراتی کی شکل میں آئیں یا جو بھی ان کے سامنے فوراً آدمی کو پیش کرنا چاہیے. یہ قرآن سے ادب معلوم ہوتا ہے. تو اس لیے اگر کوئی آدمی کے پاس مہمان آئے تو فوراً اس کو پیش کرنا چاہیے، اور اس کو بھوک کی یہ کھانے کی خواہش ہو تو بلا تکلف اس کو کھا لینا چاہیے. اب یہاں پر اللہ کے نبی کو چونکہ پوری شریعت بیان کرنی تھی، اور اللہ کے نبی تو آدمی کی رگ رگ جانتے تھے کہ کیا کس طرح کا لوگ ہیں. ایک صحابی رسول پوچھے کہ اے اللہ کے رسول، ایک آدمی کے پاس میں جاتا ہوں تو وہ کھٹا بیر بھی مجھے نہیں دیتا ہے، کچھ پوچھتا بھی نہیں، مہمان نوازی نہیں کرتا، بڑا بخیل، بڑا بے شرم، بڑا بے حیا، بڑا کمینہ خصلت کا انسان ہے، کبھی بھی مجھے پوچھتا کھاتا کھلاتا پلاتا نہیں ہے. تو کیا جب وہ میرے گھر آ جائے تو میں بھی اس سے بدلہ لوں کہ تم مجھے نہیں پوچھتے تو میں بھی نہیں کھلاؤں گا؟ اللہ کے نبی فرمائے نہیں. اقریہی ام اجزیہی قال بل اقریہی، کہ انہوں نے پوچھا کہ میں اس کی مہمان نوازی کروں یا میں بھی اس کا جواب وہی دوں کہ تم جس طرح مجھے بے عزت کرتے تھے اور مجھے نہیں کھلاتے پلاتے تھے میں بھی نہیں کروں گا؟ اللہ کے رسول فرمائے نہیں، بل اقریہی، کہ اسلام کے اندر برائی کا بدلہ برائی سے نہیں ہے، بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے ہے. اگرچہ وہ اپنی کمینگی اور کم ظرفی اور بے حسی اور اپنے خاندانی گھٹیا خصلت کی وجہ سے بھلے وہ آپ کو نہ کھلاتا ہو، لیکن وہ آپ کے یہاں آ جائے تو ثواب کمانے کی نیت سے آپ اس کو کھلائیں پلائیں، اس کو برائی سے بدلہ برائی سے نہ دیں بلکہ برائی کا بدلہ بھلائی سے دیں. کھانا کھلانے کی کیا فضیلت ہے؟ چنانچہ ابن ماجہ کے اندر یہ روایت ہے، الخیر اسرع الى البیت الذی یوکل فیہ من الشفرۃ الى سنام البعیر، کہ جس گھر کے اندر لوگوں کو کھانا کھلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے. یہاں پر دیکھیے یہ بات صاف کر لیجئے، کھانا کھلانے سے یہی مراد نہیں کہ پیٹ بھر کر کے اس کو قورمہ بریانی کھلایا جائے، یہی مراد نہیں ہے. جیسا کہ میں نے کہا کہ اللہ کے نبی مہمان نوازی کرنے سے پہلے کھجور اور پانی پلا دیے، مکسچر، بسکٹ، چائے، کولڈ ڈرنک جو بھی آپ پیش کر دیں سب اس کے اندر داخل فضیلت حاصل کرنے کے لیے. اگر آپ کے یہاں مہمان یہ دکاندار ہیں، ہر دکاندار کم سے کم اس نیت سے یہ اپنا کسٹمر کو، اپنا گراہک کو اس نیت سے کیا مہمان نوازی کی نیت سے کرے تو دنیا تو کما ہی رہا ہے، لیکن چائے پلانے کی وجہ سے یہ آخرت بھی کمانے لگے گا. آخرت کا بھی یہ تاجر ہو جائے گا. دنیا کے تاجر ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پیٹ بھر کھلانے کے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا ہے. تو جس گھر میں کھانا کھلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے، تو جس طرح چھری اونٹ کے کوہان کے گوشت کو تیزی سے کاٹتا ہے، اس سے بھی زیادہ تیزی سے برکت ایسے گھروں کے اندر آتا ہے. ان باتوں کو عورتوں کو سمجھائیے کہ تم مہمان نوازی نہ کر کے گھر کی برکت کو روک دیتے ہو، تم مہمان کا دل توڑ کر کے گھر کی برکت کو برباد کر دیتے ہو.
اللہ کے رسول فرمایا جس گھر میں کھلانے پلانے کا اہتمام کیا جاتا ہے اگرچہ آمدنی خوب ہوگی لیکن گھر سے برکت نکل جاتی ہے جس گھر کے اندر مہمان نوازی کا اہتمام نہ ہو۔ اسی طرح مہمان نوازی کی ایک سنت میں سے یہ بھی ہے، من السنت ان یخرج الرجل مع ضیفہ الی باب الدار، کہ آدمی جب آئے مہمان آئے تو استقبال کے لیے گھر کے دروازے تک بھی جائے عورتوں کے پردے کے ساتھ۔ یہ نہیں کہ اس زمانہ میں کیا ہے بائے تائے جو کرتے ہیں یہ نہایت بے شرمی کی بات ہے۔ کس نے کہا دیا بائے اور ٹاٹا یہ سب غیر اسلامی رسمیں، اس کے اندر کوئی سنت نہیں ہے، بلکہ یہ جملہ کہنے کی وجہ سے الٹا گناہ ہوگا کہ جب اللہ کے نبی کی جو بارے میں آتا ہے اذا سلم ثلاثاً کہ اللہ کے رسول جب سلام کرتے تھے 3 مرتبہ، تو پہلی مرتبہ سلام کرتے تھے استیزان یعنی گھر میں داخل ہونے کے لیے کہ آ جاؤں، پھر کہتے ہاں آئیے، پھر دوسری بار جو سلام کرتے تھے وہ ملاقات کے لیے، اور تیسری بار جو سلام کرتے تھے وہ کیا ہے رخصت ہونے کے لیے۔ تو یہ پتا چلا کہ اجازت چاہو تو بھی سلام کرو، ملاقات ہو تو بھی سلام کرو۔ اب لوگ سلام نہیں کرتے، خدا حافظ کہتے ہیں۔ یہ خدا کی قسم خدا حافظ کہنے میں ایک رتی کا بھی ثواب نہیں ہے، اور یہ اللہ کے رسول کی سنت کے خلاف ہے۔ اللہ کے رسول کی جو سنت ہے سلم ثلاثاً 3 مرتبہ سلام کرتے تھے، اجازت لینے کے وقت بھی، ملاقات ہونے کے وقت بھی، اور رخصت ہونے کے وقت بھی۔ کیا لوگوں نے اسٹائل کر رکھا ہے نبی کی سنت کو چھوڑ کر کے اور نبی کے جملے کو چھوڑ کر کے، السلام علیکم کہ تمہارے اوپر سلامتی ہو، اس جملہ کو چھوڑ کر کے خدا حافظ۔ شروع میں تو لوگ سلام کرتے ہیں لیکن آخر میں سلام نہیں کرتے ہیں، خاص کر کے یہ شہر والے یہ فیشن بنا چکے ہیں۔ شہر والے آپ لوگوں سے میں معافی مانگتا ہوں کہ اس فیشن کو ختم کیجئے، اور آپ شہر کے لوگ اس خدا حافظ کی جگہ جس طرح ملاقات کے وقت سلام کرتے ہیں یہ رواج دیجئے کہ جدا ہونے کے وقت اور جدائیگی اور رخصت کے وقت بھی سلام کیجئے۔ یہ نبی کی سنت ہے، خدا حافظ کہنا نبی کی سنت نہیں ہے، یہ شریعت کے خلاف ہے۔ یا یہ کہ فی امان اللہ، اللہ آپ کو امان میں لے جائے، فی امان اللہ کہنے کے ساتھ سلام بھی کرنا پڑے گا، تب جا کر سنت پر عمل ہوگا۔ کہ نبی کی سنت میں سے یہ ہے کہ آدمی جب رخصت ہونے لگے تو گھر کے دروازہ تک اس کو چھوڑ دے، اس کے اندر مہمان کی تعظیم ہے۔ مکمل بیان نہیں ہو پایا، جو بقیہ باتیں مہمان نوازی کی آداب میں سے رہ گئے، انشاءاللہ اس کا بیان اگلے جمعہ ہوگا۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو تمام شریعت پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔